بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله مولانا العلي العظيم. تقوی کا مفہوم بیان کرنے کے بعد اللہ پھر اصل موضوع کو بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں طلاق کے سلسلے میں اس کی عدت کے احکامات بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر مطلقہ عورت کو حیض آتا ہے تو سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے اللہ نے کہ اس عورت کی عدت، جس کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 مرتبہ حیض آنے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے گی تو اس کی عدت خود بخود گزر جائے گی۔ لیکن اگر طلاق ایسی عورت کو دی جا رہی ہے کہ جس کو حیض ہی نہیں آتا، یعنی ایسی عمر کو پہنچ چکی ہے جو بڑھاپے کی عمر ہے، اب کوئی طلاق دے رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی عدت کتنے دن ہے، اس کو آج کی آیت میں بیان فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ جو عورتیں ایسی عمر کو پہنچ جائیں جس عمر میں جا کر حیض نہیں آتا اور وہ بڑھاپے کی عمر ہے، تو اب ان کی عدت 3 اشہر صرف 3 مہینے ہیں۔ 3 مہینے گزر جائیں تو عورت کی عدت گزر جائے گی۔ اسی طرح واللائی لم یحضن، جن عورتوں کو ابھی تک حیض ہی نہیں آیا، کسی وجہ سے ان کو طلاق دی جا رہی ہے، تو ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے۔ گویا کہ آج کی تلاوت کی جانے والی آیت میں اللہ نے ان عورتوں کی عدت جن کو حیض آنا بند ہو گیا، یا ان عورتوں کی عدت جن کو ابھی تک نہیں آیا، عدت یہ بتلائی کہ 3 مہینے گزار لیں تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ حکم اللہ نے اس وجہ سے بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، جن کو حیض آتا ہے تو وہ 3 حیض سے پاک ہو جائیں، عدت ان کی گزر جائے گی۔ اسی طرح وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اگر جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ
مدت حمل کے اندر ہے، حالت حمل کے اندر ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کی عدت یہ ہے کہ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں۔ اب ایسی صورت کے اندر اگر طلاق دی جا رہی ہے اور فوراً ہی بچے کو جن دیا، یعنی مدت پوری ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس کے ہاں عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو عدت گزر گئی، یا اگر کچھ وقت لمبا گزر جائے، 6 مہینے ہیں، 8 مہینے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال حالت حمل والی عورت کی عدت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وضع حمل ہے، یعنی حمل کو جب یہ جن دے گی، بچے کی ولادت ہو جائے گی تو عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر وہی حکم بار بار بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ دیکھو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ایک کوئی حکم بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تقوی کا حکم۔ اگر آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو ہر ایک دو حکم کے بعد آپ کو تقوی کے مفہوم کی طرف اللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ نے آیات میں تقوی کے 5 فائدے بیان فرمائے ہیں مختلف آیات کے اندر، کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال تقوی کی برکت کی وجہ سے ہر مشکل سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے کہ جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ متقی لوگوں کی زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہو جائے تو زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر سکون چاہیے تو ہر معاملے کے اندر، طلاق ہو، نکاح ہو، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی پرسکون چاہیے تو متقی بن کر دیکھ لو، اللہ بڑی سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے تقوی کا ایک فائدہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہر معاملے کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح تقوی کا ایک فائدہ یہاں آج کی آیت میں اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یکفر عنہ سیئاتی، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور ویعظم لہ اجرا، اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے تقوی کا فائدہ بیان فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ حق اور باطل کے اندر تمہیں سمجھ عطا فرمائے گا۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ اپنے ڈرنے والوں کی بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی باطل اور حق سمجھ آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ سمجھداری انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ متقی لوگ بے وقوف نہیں ہوا کرتے، وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس بات کو اللہ نے آیات میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال آج کی آیات میں بھی اللہ پاک طلاق دینے کے بعد اس کی عدت اور عدت ان عورتوں کی بیان فرمائی جن کو یا تو حیض آنا بند ہو گیا یا ابھی حیض شروع نہیں ہوا، یا جن کو طلاق دی جا رہی ہے وہ حمل والی عورتیں ہیں، تو ان کی عدت کے کیا ایام ہوں گے اس کو اللہ نے آج کی آیات میں بیان فرمایا، اور پھر وہی تقوی کا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی نہیں، اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اتنے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے لیے اتارا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔